رمضان اور قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق آگے چل کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے اور ایسی روشن نشانیوں والا ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن دو سٹیجز میں نازل کیا گیا ہے۔ پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو کہ میجورٹی اوپینین کے مطابق رمضان المبارک میں ہی ہے لیلۃ القدر۔ اس کے بارے میں بات کریں گے آخر میں تھوڑی سی انشاءاللہ، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہلی سٹیج میں آیا اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ایک کو کہتے ہیں انزال، ایک کو کہتے ہیں تنزیل۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا جو انزال ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ یہ اس کی خاص کنیکشن ہے قرآن سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں جو میں تھوڑے سے مختصر سے وقت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن ہمیشہ سے تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ صفت اللہ کی ساری صفات بھی ازلی ہیں، جیسے کہ اللہ کی ذات ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ کا اسپیشل کنیکشن ہے قرآن کے ساتھ۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس رمضان کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس ساری آیات کو نازل فرمایا اور یہ ساری باتیں روزے کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، اسی کے اندر قرآن کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ میرا بندہ اس مہینے میں خاص طور پر ایک خصوصی تعلق پیدا کرے، خصوصی تعلق۔ جیسے بھی عہد نامے میں کہا گیا کہ میں قرآن کی پڑھوں گا اور اس کو سمجھوں گا اور وغیرہ باقی باتیں۔ قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ایک عبادت ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ روح کی نرشمنٹ ہے عبادات۔ نماز 5 وقت کی، رمضان کا روزہ ایک پاور بوسٹر ہے ایک مہینے کا، اور اسی کے اندر قرآن اسپیشل بوسٹر ہے جو کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ ایک ایک حرف کو پڑھنے پہ، ایک ایک حرف کو سننے پر روح کو تقویت ملتی ہے بھائیوں۔ ایک ایک حرف کو سمجھے تو نور علی نور ہے۔ اگر کسی کو رمضان میں موقع نہ ملے پورا قرآن سمجھنے کا، جو آف کورس جس کے لیے ٹائم چاہیے، تو کم از کم اس کی تلاوت کرے اور حد الامکان سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر انہوں نے مثال دی کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی اس کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ واللہ اعلم، میجورٹی مفسرین کے نزدیک اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی راز تھا، یہ حروف مقطعات۔ اللہ کے رسول نے اگزامپل دی ایسی چیز کی جس کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کو پلیز اس کے ساتھ ایک خاص تعلق اور سننا تراویح کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں قرآن کو سننے والے پر بھی، قرآن کو پڑھنے والے پر بھی، اور یہ جو دل کے اوپر، روحانی دل پر جو اس کا اثر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن انسان کی روح کی تقویت کے لیے قرآن کو ایک اسپیشل عمل دخل ہے، اور وہ بھی رمضان کے اندر، جبکہ آلریڈی پورا انوائرمنٹ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں۔ جب انسان سارا دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا ہے فجر کے سٹارٹ سے لے کر مغرب تک، اب سوچیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حدیث مبارکہ ہم نے شروع میں پڑھی کہ باقی سارے عمل اس کے ایک طرف الا الصوم۔ روزہ تو خاص عبادت ہے، وہ تو اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے اس نے رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ باقی بھی تو سب عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، باقی سب عبادتوں کے اندر ریا ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ پروگرام ختم ہو جائے، میں اس کونے میں
نوافل کی نیت کر لیتا ہوں. آپ سب لوگ مجھے دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑا نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. میں ریا کر سکتا ہوں, میں نماز جیسی بھی تیسی پڑھتا ہوں, کوئی کمرے کے اندر داخل ہو جائے میں ایک دم نماز کے اندر ایسی خوشبو والی کیفیت بنا لوں, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, یہ تو شرک ہے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے اچھی نماز پڑھوں. لیکن میں کر سکتا ہوں نا. روزے میں کیا ریا کروں؟ روزے میں کیا ریا کروں؟ میں نہیں کھا رہا, میں نہیں پی رہا, تو میں کیا ریا کروں؟ زیادہ سے زیادہ کہوں گا میرا روزہ ہے تو کہیں گے کیا کمال ہے, ہم سب کا روزہ ہے. اللہ نے ایسی اخلاص والی عبادت بنائی ہے کہ اس کے اندر کوئی شرک کا عنصر ہی نہیں ہے, کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے شرک کا. دروازہ بند ہے, گھر میں اکیلا ہوں, میں سخت پیاس لگی مجھے, فریج کے اندر پانی بھی ہے, ٹھنڈا پانی, جوس بھی پڑا ہوا ہے, میں نہیں کھولتا, میں نہیں پیتا, کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. میں اللہ کے لیے نہ کھاتا ہوں, نہ پیتا ہوں, نہ کوئی اور ایسی چیز کرتا ہوں جو کہ روزے کی مفسدات میں سے ہے. یہی تو ہے اخلاص کی پینیکل کلائمیکس. اللہ فرماتے ہیں اس نے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا میرے لیے. الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا باقی سارے اعمال کا اجر 10 گنا, 500 گنا, 700 گنا, لیکن روزے کی جزا تو میں ہی دوں گا. یہ بھی خاص ایک بلاغت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, میں ہی اس کی جزا دوں گا. جب بادشاہ کہہ دینا کہ میں دوں گا, اور بادشاہ بھی کون؟ اللہ کی ذات, تو پھر انسان کیا سمجھے اس سے کیا ملنے والا ہے؟ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. ایک جنت کا دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الریان, وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور کچھ نے تو یہ کہا کہ جو آیت ہے نا, کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ کھاؤ پیو مزے کرو, اس کی وجہ سے جو تم پچھلے دنوں میں کرتے رہے ہو. مفسرین نے کہا یہ آیت مبارکہ روزے داروں کے لیے ہے کہ تم نے دنیا میں میرے لیے کھانا چھوڑا, میرے لیے پینا چھوڑا, آج مزے کرو, کھاؤ پیو, اس کی جزا ہے یہ جو تم نے چھوڑا تھا میرے لیے. تو پلیز ہم لوگ اس مہینے کی قدر کو سمجھیں, اپنی روحانیت کی پہ کام کریں. ہم لوگ پہلے دن سے انشاءاللہ ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. لیکن یہ صرف کھانے پینے سے رکنے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے, یہ اپنے گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح البخاری کی حدیث ہے, کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, او کما قال, کہ جو انسان روزے میں یعنی جھوٹ بولنا اور غلط باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ, کوئی فائدہ نہیں. اور وہ جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی تھی لمبی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اس کے اندر ایک ٹکڑا تھا کہ اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو, فلا یرفس ولا یسخب, نہ تو وہ بے حیائی کی باتیں کرے نہ شور مچائے. فإن سابه احد او قاتله, اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے, فلیقل انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں نہیں لڑ سکتا. تم اگر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو, میں تم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, میں روزے سے ہوں. تو روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے, یہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. یہی تو ہم نے کہا تھا تقویٰ پانے کا نام روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے کہ دیکھو تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. تم کھانا تمہارے لیے حلال, پینا تمہارے لیے حلال, بیوی تمہارے لیے حلال, شوہر تمہارے لیے حلال. جب تم یہ چھوڑ سکتے ہو کچھ گھنٹوں کے لیے, تو جو چیزیں حرام ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یو کین ڈو اٹ, تم کر سکتے ہو اور کرنا ہے. اصل میں تو یہی ہے, انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا شیطان قید ہو گئے, جو ایول مائنڈڈ شیاطین, ریبیلیس شیاطین, وہ قید ہو گئے. فرشتے اتر آئے, کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں فرشتوں کی, دل کے اندر فرشتوں کی طرف سے بات اتر رہی ہے, جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا, اور اس کے بعد یہ ترغیب دی جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں اور ہم کو کرنا ہے. یہی تو مقصد ہے روزہ ہے میرے بھائیوں. گناہ چھوڑنے ہیں سارے کے سارے, ایک ایک کر کے لسٹ بنائیں. میں لسٹ بناؤں, میرے پرابلمز کیا ہے, میرا غصہ قابو نہیں آتا, میری نظر قابو نہیں آتی, میری زبان قابو میں نہیں ہے, غیبت, جب بھی دو مل کے بیٹھتا ہوں کسی کے ساتھ, میں غیبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. میرے اندر میں حسد ہے, لوگوں کی اچھائی دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کنجوس ہوں, خرچ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میرے اندر ایسا تکبر ہے, پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں. گاڑی اچھی چلاتا ہوں تو ایسا دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہوں, اچھے گھر میں رہتا ہوں لوگوں کو برا سمجھتا ہوں, میری پوزیشن اچھی ہے, کم جاب اچھی ہے, تو وہ جو چھوٹی جاب والا ہے, کم سٹیٹس والا ہے, اس کو میں چھوٹا سمجھتا ہوں. ایک لسٹ بنایا ایسا, یہ میرے مسائل ہیں, ان سب کو میں نے فکس کرنا ہے
اس ہاسپٹل میں، اس 1 مہینے کے ہاسپٹل میں ICU وارڈ کے اندر. یہ ہے روزہ. پہلے دن سے کام کرنا شروع کر دیں. کام تو آج سے کرنا شروع کر دیں، لیکن کم از کم رمضان میں تو پہلے دن سے اس کے لیے کچھ کام کرنے. اس کے لیے سب سے پہلے کام تو یہ کرنا ہے کہ اہتمام. اس کے اندر مجھے اور کوئی کام نہیں کرنا رمضان کے اندر سوائے ضروری کاموں کے. میں نے باقی سارا وقت فارغ کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ روح کی غذا عبادت ہے. وہ عبادت سے جب روح بنتی ہے، کامل ہوتی ہے، دل بنتا ہے، تو انسان کے پھر اندر ایسے معاملات، اخلاقیات جنم لیتے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں. مجھے فارغ کرنا اپنے آپ کو. کر لیں جو کرنا ہے. AC ٹھیک کرانا آج ٹھیک کرا لیجیے. اگر آپ کو گاڑی ریپیئر کرانی ہے آج کرا لیجیے. جو بھی موٹے موٹے کام ہے، پینٹ کرانا ہے آپ کرا لیجیے. جو بھی آپ کے نظر میں ہے کہ یہ کام کرنا ہے ابھی کر لیں. 15 دن موجود ہیں. اس کے بعد پہلے دن سے حتی الامکان فارغ کریں اپنے آپ کو. جو ضرورت کے کام ہے وہ آف کورس انسان کے بس میں نہیں ہوتا. میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ تو ہو گیا، کیا کریں، رائٹ. اسی طرح کسی اور کا کوئی مجبوری ہوگی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن باقی جتنا ممکن ہو اپنے وقت کو فارغ کریں عبادت کے لیے. روزہ بے حیثیت خود عبادت. لیکن صبح اٹھیں. صبح سے اگر ہم اپنی شروع کریں اپنا سکیجول، تو صبح اٹھیں. جیسے اس کے اندر عہد نامہ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں ماشاءاللہ. تہجد کا اہتمام سارے کریں پلیز. سب لوگ کریں، نو ایکسیپشنز. سارا سال تہجد نہیں پڑھی، یہ عادت بنانے کا زبردست موقع ہے. صبح سارے لوگ اٹھیں، تہجد پڑھیں. 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں. لیکن پلیز تہجد کا اہتمام کریں. اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں. آپ اگر یہ ساری آیات مبارکہ دیکھیں، میں تو قاری صاحب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، میں چاہ رہا تھا پڑھتے رہے، آپ نے ختم کیوں کر دیا؟ تلاوت ایک دم سے رک گئی. میں تو سمجھ رہا تھا پورا رکوع پڑھیں گے. شروع میں آیات رمضان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الی آخرہ. پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ. ویسے اس کے اندر ایک پوائنٹ، سبحان اللہ کی شان. میں جب آیات کی تلاوت ہو رہی تھی تو میں ایک دفعہ پھر سے پونڈر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آگے چل کے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کا حکم ہے. تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. شاہی فرمان. اللہ اکبر. کوئی چوائس نہیں دی. چوائس اللہ نے آگے دی ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بس کوئی بیمار ہو جائے، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لے. باقی کسی کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے. روزے رکھو. اللہ. ہمیں لوگوں کو نہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو سود اس لیے حرام ہے، یہ دیکھو ایسے ہے ویسے ہے، یہ اچھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اب قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بس کوئی ریزننگ نہیں. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا. That's it. کوئی ریزننگ نہیں. اللہ ہے، بادشاہ ہے، شاہی فرمان ہے. یقین جانے کیا انسان ایک اوم ایک خشیت میں چلا جاتا ہے اگر اس کو تفکر کیا جائے ان کے اوپر. میں یہ کہہ رہا تھا پہلی آیت رمضان کی، دوسری رمضان سے متعلق، تیسری رمضان سے متعلق، چھٹی آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا آپ ان سے کہہ دے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، ہدایت پا جائیں. ایک دم سے آیت آ گئی. پھر رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق احکام شروع. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن الی آخرہ. یہ بیچ میں کیا ہوا ہے؟ ایک دم سوچنے کی بات ہے. یہ بیچ میں ایک دم سے کیا ہوا؟ یہ جملہ معترضہ کہاں سے آ گیا جس عربی پڑھنے والوں کے لیے؟ یہ باعث ایک اور بات کہاں سے آ گئی؟ پہلے رمضان کی بات، آگے رمضان کی بات. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں. اس سے کچھ علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اس کے حق کے ساتھ. اور یہ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا. صبح اٹھیے، تہجد پڑھیے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیے اور دعا مانگیے. جو دل میں آتا ہے مانگیے. اب میرے سے نہیں مانگ رہے، یاد رکھیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں بخیل ہوں، اللہ غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو،
اور اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، سارا مال اللہ کا ہے، ساری دولت اللہ کی ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے. دعا مانگے ہیں سحری کیجیے، بے شک تھوڑی ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. یہ برکت کا کانسیپٹ ہے نا، بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. جن کو بھوک زیادہ لگتی ہے ان کو پتا ہے کہ سحری کی برکت کیا ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہو. ویسے سارا دن دل چاہتا ہے تھوڑا سا کھانے، کچھ سنیکنگ کر لیں، کچھ منچنگ کر لیں، کچھ دوپہر کو کھانا نہیں ملتا تو عجیب انسان کی حالت ہو جاتی ہے. رمضان میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس سحری کی برکت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا سحری کیا کرو، سحری کریں. لیکن سحری کب روکیں گے میرے بھائیوں؟ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچیں گے کہ الصلاۃ خیر من النوم پہ، فجر کی اذان سے پہلے سحری رک جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اسی آگے چل کے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ ہو جائے، اور پھر تم اپنا روزہ مکمل کرو رات تک، یعنی مغرب تک. فجر کا وقت شروع ہوتے ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اذان فجر کی دی جاتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد. روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی، اور اذان فجر کی دی جاتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد. اذان روزے کی سٹارٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ تو روز ہوتی ہے اذان. اذان ہوتی ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے. اٹھ جاؤ، اپنے نفس کو قربان کرو، اٹھو، بس مسجد کی طرف آؤ. اے مردو، یہ ہے اذان، دعوت تامہ ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ. تو نماز فجر کی اذان جو ہے وہ روزے کے سٹارٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. فجر کا جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے ویسے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے ایک حدیث کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں تو کھاتے رہو. اگر مؤذن صاحب دیر سے اٹھے ایک دن اور 5 منٹ بعد اذان دی تو کیا آپ کھاتے رہیں گے کیونکہ مؤذن اذان دے رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اتنی یہ غلط العام چیز ہے ہمارے معاشرے کے. میں حیران ہو جاتا ہوں کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں اتنے لوگ آتے ہیں کہ جی میں تو پچھلے 50 سال سے فجر کی اذان کے وقت کھا رہا تھا، اب کیا کروں. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ نمبر آف پیپل ہو کم، جتنے لوگ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. آخری سیکنڈ کے کھانے سے کچھ بھی ایکسٹرا انرجی نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے بھائیوں پلیز. بلکہ میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے، پتہ نہیں یہاں شارجہ میں غالباً امساک کا وقت ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے امساک کتنا 10 منٹ پہلے ہوتا ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ کیوں انہوں نے دیا ہوا ہے؟ اس لیے دیا ہوا ہے کہ دیکھو 10 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ غلطی سے فجر کے وقت کے اندر داخل ہو. تو صرف یہ مقصد ہے، ورنہ دین کے اندر تو امساک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے بھلے کے لیے علماء نے امساک کا وقت یہاں پہ رکھوا دیا کہ دیکھو 10 منٹ پہلے ہی چھوڑ. اور میرا خیال ہے بہت بہترین طریقہ ہے کہ وہ جو میں تہجد کی بات کر رہا تھا، اگر ہم سحری پہلے کھا لیں اور تہجد بعد میں پڑھ لیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے، تاکہ ہم 15 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیں. کیا فرق پڑتا ہے 15 منٹ پہلے ختم کرنے سے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن میرے بھائیو پلیز سحری کھائیں، لیکن فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے چھوڑ دیجئے. پھر فجر کی اذان ہوگی، سارے کے سارے مرد حضرات، ابھی ہم نے ایک اور عہد دیا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ، بلکہ یقین سے اللہ یہ کہ کسی بندے کی کوئی جاب کا کوئی سلسلہ ہو، پلیز سارے لوگ مسجد میں جا کے مرد حضرات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. فجر کی سارے لوگ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں گے. خواتین پلیز اپنی نماز پہ محنت کریں، ہم سب محنت کریں. اس کے بعد دن ایک نارمل دن ہے. رمضان میں کچھ بھی نہیں ہوا، سائیکولوجیکل چیز ہمیں لگتی ہے، لیکن رمضان بھی کام کرنے کا مہینہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سوتے رہ جائیں. اپنے سونے کی ترتیب آپ لوگ خود بنائیں گے سارے، آف کورس اپنی اسکیجول کے مطابق بنائیں گے، لیکن پلیز اپنے کام کو ہمت سے طاقت سے اسٹوڈنٹس پڑھے، اپنی جس طرح نارمل کلاسز پڑھتے ہیں، پلیز کوئی چینج نہیں آنی چاہیے. لیکن آف کورس ہمارے ٹائمنگز تھوڑے سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے مسلمان ملکوں میں کہ ہمارے ٹائمنگز ریلیٹیو ریڈیوس ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے اس لیے اچھے ہیں کہ ہمیں وقت عبادت کا اور مل گیا، اس لیے اچھا ہے. ورنہ اگر کہیں پہ باہر کے ملکوں میں میں رہا، بہت عرصہ امریکہ رہا، تو ہم تو نارمل ورکنگ آورز ہوتے تھے ہمارے. مغرب کئی دفعہ ہم تو افطار راستے میں واپسی میں کر رہا ہوتا تھا ہمیں گاڑی میں بیٹھ کر. تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت ایک بڑا فائدہ ہے کہ ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. اس وقت کو غنیمت جانیے پلیز. اور گھر آ کر اگر تھوڑا سا آپ کو آرام کرنا ہو تو تھوڑا سا آرام کر کے تھوڑا سا چھوٹا سا پاور نیپ لے کے پلیز اس وقت کو استعمال کریں قرآن کی تلاوت. اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں موقع ملے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کچھ اس کا سمجھنے کا بھی، ٹرانسلیشن پڑھنے کا بھی، بہت اچھی بات. لیکن
اگر آپ کی تلاوت کی سپیڈ کم ہے تو پلیز میک شور کریں، ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اس رمضان میں کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن اینڈ ٹو اینڈ کور ٹو کور اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، کم از کم ایک دفعہ، لیکن اس کو ترتیل کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ نہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جنرلی اسپیکنگ پلیز تجوید سیکھیے، پلیز تجوید سیکھیے۔ ہم لوگ اردو میں، پنجابی میں، گجراتی میں، پشتو میں پلیز قرآن نہ پڑھا کریں۔ ہم لوگ عربی لہجے کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی محنت کریں۔ یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے، قرآن سمجھنا بھی قرآن کا حق ہے، قرآن پہ عمل کرنا قرآن کا حق ہے۔ پلیز قرآن پہ تھوڑا وقت دیجیے۔